اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے اس لیے کہ اہل ایمان کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ بولیے، اہل ایمان کو۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ مومن نہیں، تو آپ کہیں حضرت کیسی بات کرتی ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ تو جب مومن ہیں تو پھر نصیحتیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں اللہ کا حکم سن کر زندگی نہیں بدل رہی؟ تو اب یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں، ہم اصطلاح شریعت کے اعتبار سے تو مومن ہیں، لیکن قرآن مقدس میں جو مومن کے اوصاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر جو مومن کی تعریف کی گئی ہے، کیا اس اعتبار کے ہم مومن ہیں؟ آئیے میں آپ کو صرف ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں پوچھنا چاہوں گا۔ پہلی آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اب یہاں مومن کی ڈیفینیشن قرآن بیان کر رہا ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا وجود کانپنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کی ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ اگر ہمارا یہ حال نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کر کے اپنے ایمان کو درست کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کیوں ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم صرف شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے مومن ہیں، لیکن ہماری دل کی کیفیت وہ ایمان والی کیوں نہیں جیسا ایمان قرآن چاہتا ہے اور جیسا ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ تو آپ، ایک تعریف تو ایمان مومن کی آپ نے سماعت فرما لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ایک ایمان کی تعریف سماعت فرما لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ خواہش بھی جو انگڑائیاں لیتی ہیں، ان خواہش کو بھی دیکھو کہ حضور کے دین کے مطابق خواہش ہے تو اس خواہش کو پوری کرو۔ اگر حضور کی شریعت کے خلاف کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس خواہش کو جب تک کہ تم چھوڑو گے نہیں تب تک کمال ایمان اس دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دل میں ایمان رہتا ہے، اور جب دل خراب ہو جائے، جب دل خراب ہو جائے تو پھر اثر انداز نہ اللہ کی بات ہوتی ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ویل ہے، خرابی ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے موم نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ خرابی ہے ایسے دل کے اوپر۔ اگر ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پر اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، تو دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، اور سخت دل ہونا، اللہ اکبر، یہ بدبختی کی علامت ہے، فرمایا گیا بدبختی کی علامت ہے۔ اس میں کوئی یہ کمال نہ سمجھے میں تو بہت سخت دل آدمی ہوں یار، کسی کا جنازہ پڑھاؤ تب بھی آنسو نہیں نکلتا، میاں یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تباہی کا ماتم کرنے کا وقت ہے۔ سخت دلی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل تھوڑا سا بھی سخت اس زمانے میں ہوتا
کہ کوئی واقعات دیکھ کر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا, نرمی پیدا نہ ہوتی, تو صحابہ حضور کے پاس جاتے عرض کرتے سرکار میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے, کوئی نسخہ بتائیں جس سے میرا دل نرم پڑ جائے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سخت سے سخت تر عذاب اس کو ہے جس کا دل سخت ہو. جس کا دل سخت ہو, سخت سے سخت عذاب اس کو ہے. اور جس پر اللہ کی سخت ناراضگی ہو, توجہ چاہوں گا, جس پر اللہ کی سخت ناراضگی ہو ان کے دلوں سے رحمت نکال دی جاتی ہے. دلوں سے رحمت نکال دی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے, اب ریزن سمجھ لیجیے, حدیث شریف میں ہے 3 باتیں دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہیں. غور سے سننا, کتنی باتیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے, ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا دل سخت ہو. چاہے گا کوئی؟ ایسا جواب, چاہے گا کوئی؟ اب سنیے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر قربان جائیے کہ دل کی سختی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں. حب طعام, کھانے کی محبت, یہ آئٹم وہ آئٹم, یہ ڈش وہ ڈش, یہ دل میں سختی پیدا کرتی ہے. جو آ جائے, جو مل جائے اسے کھا لیا کرو. یہ چٹکے جو ہیں نا, آج ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے, 70 ڈشز 80 ڈشز, اور سمجھتے ہیں یہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ذرا دیکھو, میں تو ایسے ظالموں کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا ہوں. ان کی آنکھوں میں آنسو آپ جلدی نہیں دیکھیں گے الا ماشاء اللہ. تو یہ جو حب طعام ہے, بہت زیادہ کھانا, قسم قسم کی ویرائٹیز کے کھانے کا شوق. ہاں اچھا کھانا کھائیے, کوئی مذائقے کی بات نہیں, بس ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا کھانا کھانے کے لیے قرآن نے منع نہیں کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو کچھ ہم نے تم کو حلال میں سے دیا اسے کھاؤ, لیکن مجھے یہ ہوگا تو ہی میں کھاؤں گا, اور سادہ کھانا پسند نہیں آتا اور پھر دبا کے کھاؤں گا اور 7 اپ کا دھکا لگاؤں گا, یہ چیز دل کو سختی پیدا کرتی. دوسری چیز حب منام, بہت سونا, جی بھر کے سونا اور سونے ہی کی فکر کرنا. اگر کسی کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ وہ سونے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوتا رہے, نیند ہوتی رہے, اس کا دل اللہ عز و جل سخت فرما دیتا ہے. اور تیسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حب راحت. ایک تو زیادہ سونا ہوا, اور تیسری چیز لگژری لائف. اس کو یوں سمجھ لیجیے, ایک دم لگژری لائف. یہ چیز بھی اگر کسی کی زندگی میں پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت فرماتا ہے. اب سنیے, کشف الاسرار میں ہے کہ قسوت قلبی کثرت معصیت سے پیدا ہوتی, یعنی دل کی سختی بہت زیادہ گناہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سب سے پہلی برائی جو امت میں پھیلی وہ کثرت طعام, یعنی دبا کے کھانا, پیٹ بھر کر کے کھانا. یہ سب سے بڑی برائی پیدا ہوئی. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب بھی پیٹ استعام خالی رکھتا ہوں, جب بھی پیٹ استعام یعنی کھانے سے پیٹ کو خالی رکھتا ہوں, بہت زیادہ نہیں کھاتا, ضرورت جتنا کھاتا ہوں, کم کھاتا ہوں. اب دیکھیے اس کا فائدہ بتا رہے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی حکمت دل میں القاء کی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت. جہاں آپ نے کم کھانا شروع کیا, اتنا بھی کم نہیں کہ کمزور ہو جائیں, کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو, اور اتنا بھی زیادہ نہ کھا لیں کہ پھر نماز میں ہی نیند آنے لگ جائے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر ہو تو کثرت طعام سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل وہ ہے جو زیادہ بھوکا اور بہت زیادہ تفکر و تدبر کرے, اور اس کے نزدیک برا کون ہے؟ اس کے نزدیک برا وہ ہے جو زیادہ کھائے, زیادہ پیے اور زیادہ سوئے. افضل وہ ہے جو بھوکا رہے اور تفکر و تدبر کرے, اور برا کون ہے جو زیادہ کھائے پیے اور سوئے
لیکن یاد رکھے کھاؤ پیو لیکن پیٹ نہ بھرو، اس لیے کہ نبوت کا ایک جز ہے، یعنی کوئی نبی آج تک ایسے آئے ہی نہیں جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو، کوئی نبی ایسے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو۔ لیکن کھاؤ حلال چیزیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، اچھا کھاؤ، ہیلتھی کھاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ صرف کھانا ہی زندگی کا مقصد بن جائے۔